کیا آپ کے ذہن میں بار بار منفی خیالات آتے ہیں اور ایسے خیالات آتے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ تنگ ہیں، اور بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات سے آپ کو نفرت ہوتی ہے اور ان خیالات کی شدت سے بعض دفعہ آپ کو اپنے آپ سے بھی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ تو آج میں ایسے 3 طریقے آپ کو بتاؤں گا جن پہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ان منفی خیالات سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات کام کرتا ہوں۔ بعض لوگ منفی خیالات سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بار بار منفی خیالات آتے ہیں، جیسے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال، کسی کمزور سے زیادتی کرنے کا خیال۔ بعض لوگ اپنے ماضی کے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہوں یا ان پہ غصہ آتا ہو، ان خیالات کا ان کے ذہن میں بار بار آنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مستقبل کے متعلق منفی خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ کوشش کے باوجود ان خیالات سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے۔ تو آج میں ان 3 طریقوں پہ بات کروں گا جن پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ان منفی خیالات سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے اور ایک صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 1، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جس پہ میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ منفی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ ان کے ساتھ اپنے جذبات کو اٹیچ نہ کریں، اپنے جذبات کا اور ان خیالات کا ربط آپس میں ختم کر دیں۔ جیسے کہ جب آپ کے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، نفرت کے احساس ہوتا ہے، شرم کا احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، جو بھی آپ کے جذبات اس کے ساتھ ناگوار جذبات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ان جذبات کو اس سے الگ کر دیں۔ اور جب وہ خیالات آئیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان خیالات سے لڑنا نہیں ہے، ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ وہ آپ کے ذہن میں جس وقت آئیں، جتنی دفعہ آئیں، جتنے لمبے عرصے کے لیے آئیں، مگر آپ نے ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ان خیالات سے لڑتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے شرمندگی کا یا نفرت کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو آپ دراصل ان خیالات میں جان ڈالتے ہیں۔ تو جب آپ ان خیالات سے اپنے جذبات الگ کر دیتے ہیں تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں اور کسی گھر کا کتا جو ہے وہ بھونکنے لگتا ہے۔ جب وہ کتا بھونکنے لگتا ہے تو شروع میں آپ گھبرا جائیں گے کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، مگر جب آپ کا وہاں سے گزر ہوگا اور آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کتا مجھے کاٹ نہیں سکتا، یہ اپنے جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہی بھونکتا رہتا ہے، تو پھر آپ کا خوف ختم ہو جائے گا اور کچھ عرصے بعد 2 4 5 دن بعد جب آپ وہاں سے گزریں گے تو کتا بھونکتا رہے گا، آپ کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کو اپنے کردار پہ یقین ہوتا ہے کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں اور یہ خیالات جو ہیں یہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور ان کا میرے کردار پہ یا میری شخصیت پہ کوئی برا اثر نہیں ہو سکتا، تو وہ خیالات اپنی طاقت کھو دیتے ہیں اور پھر آپ پہ اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح جب آپ ان خیالات کے خلاف نفرت، خوف، ڈر، غصہ، یہ سارے جذبات آپ کے ہاں ختم ہو جائیں گے تو یہ خیالات بھی اس کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے، آپ پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہاں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہم سب انتہائی قسم کے جذبات سے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک شخص میں محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی۔ ایک شخص محبت کرے گا، بعض دفعہ اس کو غصہ بھی آئے گا، اور ایک شخص اگر فخر محسوس کرتا ہے تو کچھ کاموں پہ اس کو شرم بھی محسوس ہوگی۔ ہم سب میں یہ تمام جذبات ہوتے ہیں، مگر بہت سارے ہمارے جو منفی جذبات ہوتے ہیں ان کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ہماری شخصیت کا تو حصہ ہوتے ہیں مگر ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے ذہن کے اندر تو ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہم ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ جذبات جو ہیں منفی خیالات کی صورت میں ہمارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں بہت ضروری ہے ہم نے رکھنی ہے کہ دراصل یہ خیالات ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ کبھی کسی کے کردار پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، مگر سوچوں میں ہم ان میں جان ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے شرمندگی یا گناہ کا احساس ہوتا ہے تو ہم ان میں جان ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چیز آہستہ آہستہ اس میں سے آپ ختم کر لیں گے، ایک دم سے نہیں ہوگا،
بعض لوگ جو ہیں اپنے ماضی کے متعلق جب کسی واقعے کا سوچتے ہیں اور بار بار اس واقعے کا سوچتے ہیں، کچھ واقعات میں ان کو شرمندگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ واقعات میں ان کو ہیوملیشن یا ایسی فیلنگ ہوئی ہوتی ہے کہ ناکامیوں کا احساس ہوتا ہے اپنی، تو وہ جب ان خیالات کا بار بار سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ہاں پھر اسی طرح کے نفرت کے یا غصے کے احساسات ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. تو عادت پھر بن جاتی ہے ان لوگوں کی، بار بار ایک طرح سے اپنے آپ کو سزا دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا، فلاں غلطی کیوں کی، فلاں کام ایسے کیوں کیا. تو کچھ عرصے بعد وہ ان کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور انہی خیالات میں جس کو وہ بدل نہیں سکتے، ماضی کے حالات ہیں ان کو وہ کیسے بدلیں گے، مگر وہ بار بار ان پہ سوچتے ہیں. آپ کو اگر ایسی عادت ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان خیالات کا تھوڑی دیر جب بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ آ جائیں بے شک آپ کے ذہن میں، مگر ان کا آپ پہ اثر نہ ہو. آپ اپنے ایموشن، اپنے جذبات ان سے ہٹا دیں. کوئی آپ سے غلطی ہوئی ہے پاسٹ میں، کوئی ایسا کام ہوا ہے جس پہ آج آپ شرمندہ ہیں، تو اور جب بھی وہ خیال آتا ہے تو وہ آپ کے جذبات کو متاثر کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس واقعے کے متعلق جو بھی آپ کا خیال آئے، جو بھی اس واقعے کو جب آپ یاد کریں تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں گلٹ کی فیلنگ ہے، جو آپ کے ہاں شرم کا احساس ہے، جو آپ کے ہاں فیلئر کا احساس ہے، جو آپ کے ہاں گناہ کا احساس ہے، وہ اس میں سے ہٹا دیں. تو جب 4-5 دفعہ وہ خیال آپ کے ذہن میں سے گزرے گا بغیر احساسات کے تو وہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، دوسری طریقے کی طرف آتے ہیں جس کو ہم بایو فیڈ بیک کہتے ہیں. جیسے کہ اپنے آپ کو کوئی بات بار بار کرنا. تو جب آپ کوئی بات اپنے آپ سے بار بار کرتے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں چلی جاتی ہے. یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں منفی خیالات آتے ہیں اور جس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی، جب یہ آپ کے ذہن میں آئیں گزریں، جیسے میں نے کہا ان کو کھلی چھٹی دیں، اس کے بعد 5 دفعہ ان کے مخالف کوئی پازیٹیو مثبت خیال سوچ لیں. جیسے کہ آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ خیالات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کبھی بھی میرے کردار کو متاثر نہیں کر سکتے اور مجھے کبھی بھی ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور یہ خیال بار بار ریپیٹ کریں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص ہیں. چونکہ بعض دفعہ ہم میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، بعض دفعہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد اپنے اوپر متزلزل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جب منفی خیالات آتے ہیں تو ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کے مطابق کوئی غلط حرکت نہ کر لیں. تو جب آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ میں ایک پر اعتماد شخص ہوں، میرا کردار بالکل صاف ستھرا ہے، یہ خیالات ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ میرے کردار پہ بالکل اثر انداز نہیں ہوں گے، تو یہ ان کا آپ کے اوپر انفلوئنس اور اثر آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اب تیسرے طریقے کا ذکر کرتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کام روزانہ سوچ کے کر لیں. اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اچھا کام جب آپ کریں گے کیا کریں گے. وہ اچھا کام آپ کریں گے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. اس اچھے کام کا میں نہیں سجیسٹ کرتا جس کا آپ کوئی صلہ یا بدلہ ایکسپیکٹ کریں. مثلا کوئی آپ کہیں کہ چلیں بازار میں گزر رہا تھا، میں نے فقیر کو 10 روپے دے دیے، جو پروفیشنل بیٹھے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے، اور پھر آپ سینہ تان کے چلیں کہ جناب میں نے بہت اچھا کام کیا. نہیں، آپ نے جو اچھا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی صلہ، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی کہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے گا، اس کا مجھے کوئی صلہ ملے گا، یا کوئی میری تعریف کرے گا، یا لوگ کہیں گے کہ میں اچھا بندہ ہوں. مگر وہ اچھا کام صرف آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کرنا ہے. جیسے کہ چلیں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ یوں کریں کہ اگر کوئی گلدان ہے اچھا ہے، اگر گلدان نہیں ہے تو اپنے کمرے میں یا آفس میں گلدان رکھ لیں اور اس میں آرٹیفیشل یا بہتر ہے کہ تازہ پھول رکھیں اور ان کو دیکھ کے خوش ہوں کہ میں نے ایک اچھا کام کر لیا. آپ کے بیک گراؤنڈ میں نیگیٹو تھاٹ اچھل کود کرتے رہیں، ان کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو روزانہ کی بیسس پہ کوئی اچھا کام کریں جس سے آپ کا اپنی اچھائیوں پہ اعتماد بڑھے گا. اور آپ کی اگر خود اعتمادی میں کمی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ منفی خیالات کا آپ کے کردار پہ کوئی اثر ہوگا، تو روز کی بیسس پہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو ان خیالات کا اثر بھی آپ کے اوپر کم ہوگا اور آپ نفسیاتی طور پر ان سے ڈسٹرب بھی نہیں ہوگے. تو یہ کچھ مختصر باتیں میں نے کی ہیں منفی خیالات کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پھر آپ کی رہنمائی کر سکوں اس میں. بہت شکریہ.